کیا واقعی ہر پریشانی جادو یا نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کا کون سا طریقہ سکھایا؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک سبق آموز ایمان تازہ کر دینے والی کہانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اور ایمان افروز اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک نیک نوجوان اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد اچانک ان کے گھر میں عجیب سی پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ کاروبار مسلسل نقصان میں جانے لگا، بچوں کی طبیعت بار بار خراب ہونے لگی، گھر کا سکون ختم ہونے لگا اور ہر چھوٹی بات پر جھگڑے ہونے لگے۔ آس پاس کے لوگوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے یا نظر بد لگ گئی ہے۔ کسی نے ایک عامل کا پتہ دیا، کسی نے تعویذ لینے کا مشورہ دیا اور کسی نے عجیب و غریب ٹوٹکے بتانے شروع کر دیے۔ احمد پریشان تھا، مگر اس نے سوچا کہ پہلے قرآن و سنت سے رہنمائی لی جائے۔ وہ اپنے علاقے کے ایک نیک اور علم والے عالم کے پاس گیا۔ عالم نے اس کی پوری بات تحمل سے سنی اور مسکرا کر فرمایا، بیٹے، سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ ہر بیماری، ہر نقصان اور ہر پریشانی کو جادو یا نظر بد سمجھ لینا درست نہیں۔ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اگر جادو یا نظر بد کا معاملہ بھی ہو تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیات سنائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کا وجود ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی فرمائی۔ انہوں نے احمد کو نصیحت کی کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو، صبح و شام کی مسنون اذکار کا اہتمام کرو اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھو۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر طبیعت خراب ہو تو اچھے ڈاکٹر سے علاج بھی کرو، کیونکہ اسلام دعا کے ساتھ علاج کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ احمد نے کسی جعلی عامل کے پاس جانے کے بجائے اسی نصیحت پر عمل شروع کر دیا۔ پورا گھر نماز کا پابند بن گیا، قرآن کی تلاوت روزانہ ہونے لگی، بچے بھی سونے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھنے لگے اور ہر صبح و شام سب مل کر اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعائیں مانگتے۔ چند ہی ہفتوں میں ان کے دلوں کا خوف ختم ہونے لگا، گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گیا، کاروبار میں بھی آہستہ آہستہ برکت آنے لگی اور سب سے بڑھ کر کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ پر مضبوطی سے جم گئے۔ ایک دن احمد نے اسی عالم سے کہا، میں نے سمجھ لیا کہ اصل حفاظت کسی تعویذ دھاگے یا جعلی عامل کے پاس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں ہے۔ عالم نے فرمایا، یاد رکھو، شیطان ہمیشہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، جبکہ مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار اللہ کا ذکر، قرآن، نماز اور مسنون دعائیں ہیں۔ پیارے ناظرین، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ جادو اور نظر بد کا انکار بھی درست نہیں اور ہر پریشانی کو انہی کی طرف منسوب کرنا بھی درست نہیں۔ ایک مسلمان کا راستہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، نماز قائم کرے، قرآن سے تعلق مضبوط رکھے، صبح و شام کے مسنون اذکار کی پابندی کرے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے اور ہر قسم کے شرکیہ تعویذ، جعلی عاملوں، نجومیوں اور غیر شرعی عملیات سے مکمل اجتناب کرے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت ہوتی ہے۔
اگر آپ کو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی سبق آموز اسلامی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جی ایس مغل اسلامک کو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی مستند ایمان افروز اسلامی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔